حکم دیا اور آج مسجدوں سے لوگوں کو روکتے ہیں. غلط بات ہے، نہیں کرنا چاہیے. مسجد پیار اور محبت کی جگہ ہے، پیار اور محبت کا ماحول ہونا چاہیے مسجدوں کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ ممن منع مساجد اللہ، لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکے. کیوں؟ وسعى في خرابها، اور مسجدوں کی خراب کرنے کی کوشش کرے. خراب میں کیا ہے؟ مسجد کو ڈھا دینا بھی خراب کرنا ہے، مسجد کو پاک صاف نہ کرنا بھی خراب کرنا ہے، مسجد میں یا رسول اللہ کہنا بھی مسجد کو خراب کرنا ہے. مسجد میں اللہ کا ذکر ہوگا، یا اللہ، سمجھ گئے؟ مسجد میں اللہ کی کتاب کے علاوہ کسی اور کتاب کی دعوت و تبلیغ کرنا یہ بھی مسجد کو خراب کرنا ہے، سمجھ گئے؟ اور کسی کو منع کرنا یہ بھی مسجد کو خراب کرنا ہے. تو مسجد کو خراب نہیں کرنا ہے، نقصان نہیں پہنچانا ہے، عبادت کرنے والے کو اللہ کی عبادت کرنے دینا ہے. اور اگر کوئی چیز آپ غلط دیکھ رہے ہیں اس کو نصیحت کیجیے، اس کو سمجھائیے. بھائی آپ ابھی نماز پڑھے سنت کے خلاف ہیں. برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نصیحت کیجیے، سمجھائیے. آج پھر اور مسجد سے منع ایک مسئلہ افسوس کی بات ہے، غلط بات ہے. بطور عقیدہ آپ کے سامنے لے کر آیا. میں بعض مسجد میں جا کے نماز پڑھا تو لوگ چلائے ہیں، چیخے ہیں، اور ایک مولوی ہیں جن کو دنیا لال رومال کے نام سے جانتی پہچانتی ہے، اور یہ بڑا خبیث آدمی ہے، مہا گندی ذہنیت کا آدمی. مسجد حرام میں کسی کو منع ہے، سعودی عرب کے اندر اتنا پلید آدمی ہے کہ شاید نماز آدمی خنزیر کے پاس بیٹھے پڑھنے کی کوئی منع نہیں ہے. تو ناپاک نہ ہو، مگر اس کے پاس اگر بیٹھے گا تو اتنا ناپاک ہو جائے گا کہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا. تو وہاں کسی عبادت کرنے والے کو مت، کیونکہ خنزیر انسان کا صرف بدن ناپاک کرے گا، اور یہ انسان اتنا خبیث ہے کہ یہ اس کی روح، اس کا ایمان تک خراب کرے گا. اور مسلمانوں کے آپ کہیں گے کہ حضرت آپ ایسے بول رہے ہیں، آپ کو ایسے الفاظ نہیں بولنا چاہیے. دل کا ماحول پیدا کرو. اور وہ ایک مولوی ہیں، توفیق عطا فرمائے. ان کے بارے میں اس طریقے سے بات آپ نہیں کرنا چاہیے. تو پہلے آپ ذرا ان کی بات سن لیجئے کہ ان کے بولنے کا انداز کیا ہے. یہ مسجد کے اندر بیٹھ کر چند لوگوں کا گروپ بنا کر اور یہ کہتے ہیں کہ لفظ یا رسول اللہ مسجد میں بولنا یہ برا تو ہے، لیکن اتنا برا ہے کہ جس مسجد میں بیٹھ کر لفظ یا رسول اللہ بول دیا گیا وہ مسجد خراب ہو جاتی ہے. اب ان مہاشے سے، ان ابلیس کے چیلوں سے کوئی یہ پوچھے کہ اگر مسجد میں یا رسول اللہ بولنے سے مسجد خراب ہو جاتی ہے تو پہلی چیز تو جہاں تو بیٹھ کر یہ بتا رہا ہے وہ مسجد ہے، تو نے مسجد خراب کر دی، تو سب سے بڑا نالائق تو ہی نکلا. کیونکہ تیرے عقیدے کے مطابق جہاں لفظ یا رسول اللہ بولا گیا وہ جگہ خراب ہو جاتی ہے، تو مسجد میں بیٹھ کے تو بول رہا ہے تو مسجد تو نے خراب کر دی. اب اگر تو یہ کہے گا کہ میں نے بطور تبلیغ لوگوں کو بتانے کے لیے بولا ہے، تو پھر میرے چند سوالات، ان کے جوابات اس جیسے اور یہ مل کر قیامت تک لا کے دے دیں، اور ہمت ہے تو پھر کھلے عام ان کا اعلان بھی کر کے دیں. خدائے وحدہ لا شریک نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول اور یا ایھا النبی. دو آیتیں، دونوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، دھیان دیں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہلی آیت ہے سورہ مائدہ کی. تو رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ، تو رب نے یا ایھا الرسول کہا. اور دوسری جگہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ احزاب میں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اب میں اس سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یا رسول اللہ کہنا اگر مسجد کو خراب کر دیتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک فرمایا یا ایھا الرسول یا ایھا النبی، تو اس حساب سے تو پھر قرآن پاک بھی خراب ہو گیا. جس جگہ، جس مسجد میں اگر یا رسول اللہ کہہ دیا گیا تو مسجد خراب. تو جس قرآن پاک کے اندر یا ایھا الرسول اور یا ایھا النبی کہا گیا تو قرآن بھی خراب ہو گیا. اب اگر دیوبندی وہابیوں میں اتنی ہمت ہے اس جیسے مولویوں کے اندر وہ کھڑے ہو کے یہ کہہ سکیں کہ قرآن پاک میں یا ایھا الرسول آیا ہے، قرآن پاک بھی خراب، تو وہ بول کے دکھائیں. ان کو یا رسول اللہ پکارنے سے چڑ ہے، جلن ہے، حسد ہے
تو رب تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتظام کر دیا کہ بھائی تمہیں یا رسول پکارنا ہی ہے. تم اگر یہ آیت نہیں پڑھو گے تو مت پڑھو، مگر تراویح میں جب کلام پاک پڑھو گے تو تب یہ آیت تم کو پڑھنا ہی ہوگی. تو جس تراویح میں تم نے یہ آیت پڑھی تمہارے عقیدے سے وہ تراویح خراب، جس مسجد میں تم نے پڑھی وہ مسجد خراب، اس حساب سے تو سارے دیوبندی وہابیوں کی ساری مسجدیں خراب ہو گئی، کیونکہ انہوں نے یا ایھا الرسول یا ایھا النبی یہ دونوں آیتیں اگر نہیں پڑھی تو سال میں رمضان میں تو پڑھی ہیں. دیوبندی گھر میں بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں تو گھر میں بیٹھ کے پڑھا جا رہا ہے تو ان کے گھر خراب. ان کی مجلسوں میں کلام پاک کی تلاوت ہو رہی ہے اور اگر ان مجلسوں میں یہ آیتیں پڑھی جا رہی ہیں تو ان کی مجلسیں خراب. ان کی نسلوں میں اگر یہ آیتیں پڑھی جا رہی ہیں تو ان کی نسلیں خراب. سیدھی بات ہے بھائی، یہ نسلن بھی خراب ہے، اصلاً بھی خراب ہے، یہ اپنی ہی بات سے خراب ہے اور شرعی حساب سے بھی خراب ہے. ان کا جو نظریہ ہے وہ صرف اسلام کو بدنام کرنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انگلیاں اٹھانا. جو کام ابلیس نہیں کر سکا ابلیس کے چیلے کر کے دکھا رہے ہیں. یا رسول اللہ کہے مت کہو، بس چڑ ہے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں مثل فارس زلزلے ہو نجد میں، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے چرچا انہی کا شبھ و شام، کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے. غیظ سے جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. غور کریں، یہاں تو چلو اگر کوئی دیوبندی وہابی یہ کہنے بیٹھ جائے کہ بھائی نہیں لفظ یا رسول آیا ہے یا ایھا النبی آیا ہے، یا رسول اللہ نہیں آیا ہے، تو بخاری اور حدیث، بخاری اور مسلم اور احادیث کی دوسری کتابوں کے اندر سینکڑوں ہزاروں مرتبہ یا رسول اللہ لفظ آیا ہے. صحابہ نے لفظ یا رسول اللہ کہہ کے پکارا ہے، لکھا ہوا ہے. کوئی وہابی دیوبندی آ کے ثابت کر دے، پوری زندگی غلامی کرنے کو تیار ہوں کہ لفظ یا رسول اللہ حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے وہ سب ان کو دینے کو تیار ہوں. ایک بھی دیوبندی وہابی آ کر یہ کہہ دے کہ لفظ یا رسول اللہ حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے، تو اس مولوی کے حساب سے جس جگہ لفظ یا رسول اللہ بولا جائے وہ جگہ خراب ہو جائے. مسجد جیسی مبارک چیز اگر اس کے اندر لفظ یا رسول اللہ بول دیا گیا وہ خراب ہو گئی، تو پھر بخاری مسلم حدیث کی دوسری کتابیں اس میں بے شمار جگہ لفظ یا رسول اللہ آیا ہے، تو یہ سب کتابیں خراب ہو گئی. بھئی ان کے عقیدے کے مطابق جس جگہ بولا گیا وہ جگہ خراب، تو جس کتاب میں بولا گیا وہ کتاب خراب، جس حدیث میں بولا گیا وہ حدیث خراب، جس جگہ بولا گیا وہ جگہ خراب. تو ایسے تو دیوبند کے اندر بخاری پڑھائی گئی، دیوبند خراب، اور جب دیوبند خراب تو سارے دیوبندی خراب. جب سارے دیوبندی خراب تو ماننا پڑے گا کہ یہ خانہ خراب یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی. یہ اپنے جال میں پھنسے ہوئے ہیں اور یہ نکل نہیں پائیں گے، اور یہ اس جال سے نکل کر سیدھے جہنم میں جائیں گے. آپ ان کی سوچ سمجھے کہ ان کو رسول سے کتنی نفرت ہے کہ یا رسول اللہ اگر بول دیا تو مسجد خراب ہو گئی. تو بھئی حدیث میں صحابہ نے بے شمار جگہ سرکار کو پکارا یا رسول اللہ. کبھی مسجد میں صحابہ ہے تو انہوں نے پکارا یا رسول اللہ، کبھی میدان جنگ میں ہے تو انہوں نے پکارا یا رسول اللہ، کبھی سفر میں ہے تو انہوں نے پکارا یا رسول اللہ. اب ذرا غور کریں، اگر صحابہ نے مسجد پکارا تو مسجد نبی خراب ہو گئی، مسجد حرم میں پکارا مسجد حرم خراب ہو گئی. انہوں نے جنگ بدر میں جنگ وہاں میں پکارا وہ جگہ خراب ہو گئی. مدینے میں پکارا تو مدینہ خراب ہو گیا، مکہ میں پکارا مکہ خراب ہو گیا. پتہ نہیں ان لوگوں کی عقل کہاں چلی گئی. اسی لیے بہت پہلے ہی کہا گیا تھا کہ عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حقیب تھانوی. میں نہ کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں، یہ دیوبند کی صحبت نے ان کی عقلیں خراب کر دی ہیں. ان کے پاس عقل نام کی چیز نہیں. نبی سے دشمنی ابو جہل نے کی، مگر وہ بھی اس قدر اس حد تک نہیں گرا کہ لفظ رسول جس جگہ پکار لیا جائے وہ جگہ خراب ہو جائے. اور یہ اس
ابو جہل سے بھی 4 قدم آگے نکلے، انہوں نے کہہ دیا جس جگہ یا رسول اللہ پکار دیا گیا اگر مسجد جیسی جگہ بھی ہے وہ جگہ بھی خراب ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے پاپیوں سے، ایسے برے عقیدوں سے تمام مسلمانوں کو محفوظ و معمون فرمائے۔